السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج منگل ہے 6 جولائی سن 2021۔ 3-4 بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں اور ان کا تعلق ہماری زندگیوں سے ہے۔ ایک تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں، ایک اس میں ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ یہ بہت زیادہ بڑھ بھی سکتی ہیں اور یہ نیچے بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ بڑے پریشان ہوں گے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، لیکن میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ جو اس وقت جھگڑا یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور سعودی عرب کے بیچ میں ہو گیا، جس کی وجہ سے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کی جو ایک میٹنگ تھی وہ ڈیلے ہو گئی ہے، جس میں فیصلہ ہونا تھا کہ کتنا آئل پمپ کرنا ہے۔ تو وہ میں پوری آپ کو تفصیل بتاؤں گا، لیکن یہ آنے والے 1-2 مہینے جو ہیں بڑے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ بڑے ہیجان خیز ہو سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس کی تفصیل دوں گا۔ شیخ رشید صاحب نے کچھ انسائٹ دی ہے، بتایا ہے کہ جو افغان ریفیوجیز کا مسئلہ ہے، پاکستان اور ایران اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور یہ بہت بڑا بلو ہوگا امریکہ کے لیے کہ اس خطے میں پاکستان اور ایران کے بیچ میں تعلقات بہت بہتر ہونے جا رہے ہیں اور ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن بہت جلد ایران جائے گا اور وہاں پر جس طریقے سے ریفیوجیز کو انہوں نے ہینڈل کیا، افغان ریفیوجیز کو ویسے ہی وہ ہینڈل کرے گا۔ تعاون اتنا زیادہ ہو جائے گا پاکستان اور ایران کا آنے والے وقتوں میں کہ یہ امریکہ کے لیے ایک بڑا درد سر بن سکتا ہے اور اس پر ان کی بڑی ریزرویشنز ہو سکتی ہیں۔ کابینہ کی جو اگلی میٹنگ ہے اس میں ٹی ایل پی کا معاملہ، تحریک لبیک پر جو پابندی ہے، کمیٹی نے رپورٹ بنا دی ہے اور اس پر فیصلہ ہوگا۔ 50-50 چانس ہے۔ گورنمنٹ جو ہے جس طریقے سے ابھی کریک ڈاؤن کر رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی رعایت نہیں ہوگی، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاؤں جو پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اور جو پاکستان کی سول قیادت ہے، اس حوالے سے ان میں ایک تھوڑا سا گیپ ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ ٹی ایل پی کے مسئلے پر یہ سمجھا جا رہا ہے، حکومت کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ انہیں مین سٹریم پالیٹکس میں آنے دیں، کیونکہ اگر آپ انہیں طاقت سے دبانے کی کوشش کریں گے تو ابھی تک تحریک لبیک جو ہے وہ کوئی ایسا گروپ نہیں ہے جن کے پاس ہتھیار ہیں، کوئی مسلح افراد کا جتھا نہیں ہے۔ احتجاج کرتے ہیں سڑکوں پر آ کے، سڑکیں روکتے بھی ہیں، دھرنے بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا کوئی ملیٹنٹ ونگ ایسا نہیں ہے کہ جو جیسے تحریک طالبان ہے، جیسے انجمن سپاہ صحابہ تھا، یا جیسے اور دوسرے پروسکرائبڈ گروپس تھے۔ تو اس لیے اگر ان کو آپ نہ دھکیلیں وہاں پہ تو یہ ایک پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ بہرحال اس کا بھی میں آپ کو کچھ دوں گا انالیسس، لیکن سب سے پہلے میں جو وزیر اعظم صاحب نے کل جو گوادر میں جو دورہ کیا، اس میں جو ان کی تقریر تھی، اس میں بڑے پیغامات تھے۔ امریکہ کے لیے پیغام تھا کہ ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈیولپمنٹ ہوگی، اور پھر یہ بھی تھا کہ جو ملیٹنٹس ہیں، وزیر اعظم صاحب نے کہا بلوچستان کے، ہم ان سے ہم ریکنسیلیشن کر سکتے ہیں۔ اور یہی آرگومنٹ ہے کہ اگر آپ، جو میں نے پہلے تحریک لبیک کی بات کی، کہ اگر آپ بلوچ ملیٹنٹس کے ساتھ گفتگو کر کے معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں تو آپ تحریک طالبان کے ساتھ، یہ ان کے تحریک لبیک کے ساتھ بھی گفتگو کر کے معاملات کو بہتر بنائیں۔ اگر امریکہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہے، آپ انڈیا کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، تو یہ لبیک کا جو گروپ ہے، جن کی ڈیمانڈز بھی ایسی ہیں جو ہر مسلمان کے دل کے نزدیک ہیں، تو یہ ناموس رسالت کا معاملہ، تو آپ ان سے گفتگو کریں۔ خیر، کمنگ بیک ٹو دا سٹوری جو شروع میں کرنا چاہتا ہوں، وزیر اعظم صاحب نے اندیا دیا کہ پارلیمانی جمہوریت کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں۔ انہوں نے اس کے جو فلاز تھے نام لیے بغیر اپنا جو وہ سوچتے ہیں، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس حوالے سے، ان کی گفتگو میں بھی آپ کو سنواؤں گا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، جس میں ایم این ایز وزیر اعظم کو الیکٹ کرتے ہیں، اور جو موجودہ نظام جس طریقے سے ہے، وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ جو تفریق رہ گئی ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں ترقی کی رفتار کی، اس کی وجہ یہ پارلیمانی نظام ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان اس لیے نگلیکٹ ہو گیا، جو پرانا فاٹا کا علاقہ تھا وہ اس لیے نگلیکٹ ہو گیا، سندھ کا جو انٹیریئر کا علاقہ ہے وہ بھی اس لیے نگلیکٹ ہو گیا، اور صدرن پنجاب بھی اس لیے نگلیکٹ ہو گیا، وہاں پہ ترقی نہیں ہوئی، کہ یہ جو پارلیمانی جمہوریت ہے، اس میں جو سیاستدان ہے جو ٹاپ کے، جنہوں نے وزیر اعظم بننا ہے، ان کو ان علاقوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ صرف فیصل آباد ڈویژن کے ایم این ایز اتنے ہیں جتنے بلوچستان پورے کے ایم این ایز ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں سیاستدان کہ آپ وہ فنڈنگ جو ہے ساری فیصل آباد کو دے دیں یا سندھ کی اربن آبادی کو دے دیں، اور جو دیہاتی علاقے ہیں پاکستان کے، جیسے بلوچستان ہے، جیسے فاٹا ہے، جیسے انٹیریئر سندھ ہے، جیسے صدرن پنجاب ہے،
وہ وزیر اعظم صاحب کا کہنا ہے کہ وہ ان میں ترقی نہیں ہو سکی. تو جو ایک بڑا اس نظام میں بالکل وہ اس کو نام لیے بغیر پارلیمانی جو نظام ہے ہمارا, اس کا جو ایک بہت بڑا نقص ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے بتایا. اور یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ بحث چل رہی ہے, جو اس وقت ایلیٹ ہیں جو پاکستان میں فیصلہ کرنے کے مجاز جو طاقتیں ہیں, کہ یہ جو موجودہ نظام ہے یہ پاکستان کے عوام کو بہتر سسٹم دینے کی بجائے ان کو پسماندگی میں دھکیل رہا ہے. پولیٹیکل بلیک میلنگ ہو رہی ہے اور پیسے کی بدولت پر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب تر. میں آپ کو وزیر اعظم صاحب کی وہ جو کل کی گفتگو ہے ذرا آپ سنیے, غور سے سنیے وزیر اعظم صاحب کہہ کیا رہے ہیں. اگر کوئی پاکستان کا سوچے گا وہ ضرور بلوچستان کا سوچے گا. اگر وہ کوئی الیکشن کا سوچے گا, اگر وہ الیکشن کا سوچے گا تو وہ سوچے گا کہ فیصل آباد ڈویژن, صرف فیصل آباد ڈویژن میں بلوچستان سے زیادہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں تو وہ وہیں توجہ دے دے, وہ پاس بھی ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی سے جس طرح ہمارا ملک ایوالو کیا ہے, یہ بہت بڑی ہماری, اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں. اب فاٹا سارا قبائلی علاقے کے اندر جس طرح بلوچستان کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میننگ کہ کتنا انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا گیا, تو آپ دیکھیں گے یہ سارے علاقے پیچھے رہ گئے. ناردرن ایریاز ہمارے, ادھر کسی نے توجہ نہیں دی کیونکہ ادھر سے بھی الیکشن کسی نے نہیں جیتنا تھا. تو وہ صرف ان ایریاز کو دیکھتے تھے, وہ کیلکولیٹ کرتے تھے کہ 5 سال میں یہ علاقے ادھر میں پیسہ خرچ کروں, ادھر سے میں جیتوں گا, پھر واپس وزیر اعظم بن جاؤں. یہ آپ نے سنی ساری بات, بالکل کھل کر وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو نظام ہے اس میں جو سیاستدان ہیں وہ سوچتے کس طریقے سے ہیں. گویا وزیر اعظم اس نظام کو بہتر نہیں سمجھتے. تبدیلی کی جو باتیں ہیں وہ کوئی صرف کیا سرائی نہیں ہے. اس سے پہلے جو چائنا کا ماڈل ہے اس کو پریز کر چکے ہیں وزیر اعظم. ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور ایک کنسنسس پایا جاتا ہے کہ جو سوشلسٹ اور گورنمنٹس, جو کمیونسٹ گورنمنٹس ہیں, جن کا بنیادی جو نظریہ ہے ویلفیئر سٹیٹ کا کہ تمام جو ریسورسز ہیں وہ ریاست کی ملکیت ہیں اور عوام میں برابری کی بنیاد پر تقسیم کیے جائے تاکہ کوئی غریب نہ رہے. تو وزیر اعظم صاحب کی یہ جو سوچ ہے, اب جو پارلیمانی نظام کے جو نقائص ہیں انہوں نے ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, اپنا انہوں نے مائنڈ سیٹ دیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پھر 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے بھی بہت بات ہوتی ہے کہ اس نے جس طریقے سے صوبوں کو طاقت دے دی ہے اور وہ بلیک میلنگ ٹول استعمال ہو. اب سندھ کو دیکھیں, روزانہ نہ وہ کوئی وہاں پر وفاق کو کوئی جزائر اس میں کوئی وہ کرنے دیتے ہیں ڈیولپمنٹ, وہ اس کا جھگڑا بنا دیا ہے. جو ہیلتھ ہاسپٹلز ہیں ان کا جھگڑا بنا دیا ہے. یعنی ہر چیز کا جھگڑا ہے. اور پنجاب اور کے پی میں ابھی اس وقت نہیں ہے کہ مرکز میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے اور پنجاب میں بھی. آپ اندازہ کریں اگر پنجاب میں کوئی اور حکومت ہوتی, کے پی کے میں کوئی اور حکومت ہوتی, سندھ میں جس طرح پیپلز پارٹی ہے اور مرکز میں کوئی اور, تو یہ ملک تو چل ہی نہیں سکتا تھا. 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے یہ ناممکن ہو گیا کہ یہ اگر صوبوں میں مختلف حکومتیں ہوں تو یہ ملک چل سکے. تو نظام میں جو تبدیلی کی بات ہے, جو میں یہ آپ کو اس لیے دکھانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک بڑی سیریس گفتگو چل رہی ہے نظام میں تبدیلی کی. اور وہ صدارتی نظام ہو سکتا ہے جس میں ویلفیئر سٹیٹ کا کانسیپٹ, کیونکہ پرائم منسٹر نے پناہ گاہیں بنائی ہیں, احساس پروگرام میں انویسٹمنٹ کی ہے, شیلٹرز بنا رہے ہیں. تو ایک ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک ویلفیئر سٹیٹ کی طرف جا رہا ہے اور میرٹ کی وہ بات کرتے ہیں. تو ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں, چاہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ موجودہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے, وہ کس طریقے سے آگے جا کے نظام میں تبدیلی لاتے ہیں. کیونکہ ماضی میں تو جو بھی تجربے کیے گئے, چاہے وہ صدارتی نظام کے تھے, چاہے وہ کچھ اور تھے, وہ فیل ہوئے. وہ سارے کے سارے اس نے اس قوم کو کچھ نہیں دیا, صرف چند لوگوں کی پاکٹس بھری. لیکن ابھی ایک فرق ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پہلا موقع ایسا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ایک ایسا شخص ہے جو شاید اپنی ذات کے لیے کوئی منافع نہیں بنانا چاہتا. بھٹو آلسو ہیڈ اے کلین سلیٹ, کوئی ان پہ کرپشن کے چارجز نہیں تھے اور عمران خان کے اوپر بھی کرپشن کے کوئی چارجز نہیں تھے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو بھی اپنے ساتھیوں کی غلط پالیسیز, ان کی غلط اپروچ اور ان کی کرپشن کی وجہ سے, جو یہ بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے انٹرنیشنل کنسپریسی کے ساتھ ساتھ جو ان کے زوال کا باعث بنی. اب عمران خان صاحب کے اوپر بھی بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں
وہ ان کی جو نیت ہے وزیر اعظم صاحب کی، جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے اس کی راہ میں وہ رکاوٹیں بناتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. باقی ملیٹنٹس کے ساتھ اگر وزیر اعظم گفتگو کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے، پورے پاکستان میں اس کی تعریف ہے، اور اس حوالے سے بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہے وہ کام کر رہی ہے، اور یہ بہت حد تک بتایا جاتا ہے کہ کام ہو چکا ہے. اور یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا بلو ہوگا کہ اگر ہم اپنے ان لوگوں کو جو بھارت کے ہاتھوں میں اس وقت کھیل رہے ہیں، اگر ہم ان کو واپس لے آئیں مین فولڈ میں تو بڑی زبردست بات ہے. اب میں آپ کے ساتھ یہ تیل کی جو آئل کی پرائسز کا جو میں نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ جناب جب یہ شروع ہوئی تھی پینڈیمک تو تیل کی پروڈکشن بہت کم ہو گئی تھی. اب اکانومی ریوائیو ہو رہی ہے، اور یہ فیصلہ مئی کے بعد تیل کی جو پروڈکشن ہے اس میں تھوڑا اضافہ کرنا شروع کیا تاکہ مارکیٹ میں تیل کی کمی نہ ہو، کیونکہ اب کام شروع ہو گیا. تو ابھی ایک میٹنگ ہونی تھی کہ جس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اگست میں 4 لاکھ بیرل پر ڈے اوپیک جو ہے، جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں، وہ اپنی پروڈکشن کو بڑھا دیں گے، اور پھر سال کے اینڈ پہ 2 ملین بیرل پر ڈے جو ہے وہ پھر اضافہ اس میں مزید ہو سکتا تھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اب اکانومی چل رہی ہے، تیل کی زیادہ ضرورت ہے تو تیل مارکیٹ میں ہونا چاہیے. اگر تیل مارکیٹ میں نہیں ہوگا تو پھر تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. تو اب یہ جو میٹنگ تھی یہ UAE اور سعودی عرب میں اختلاف کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکی میٹنگ. اور اگر یہ میٹنگ اب آگے اس کی تاریخ بھی کوئی طے نہیں ہے، اگر یہ میٹنگ نہیں ہوتی تو پھر 2 اس کے چوائسز ہیں، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ اب ان ممالک کے پاس 2 چوائسز ہیں. کیا ایک تو یہ فری فار آل ہو جائے کہ جناب ٹھیک ہے جو جس کی مرضی ہے وہ اپنا اس کی پروڈکشن بڑھا دے. اگر وہ اس طرح سے اپنی پروڈکشن بڑھا دی تو اب کیونکہ ہر ملک کو پیسے کی ضرورت ہے، تو جو تیل پیدا کرنے والے ملک ہیں ان کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ پھر پرائسز ڈاؤن ہو جائیں گی، اس لیے کہ مارکیٹ میں تیل زیادہ آ جائے گا. لیکن اگر یہاں پر کوئی میٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی نیا فیصلہ وہ نہیں کر پاتے اور تیل کی جو پروڈکشن ہے وہ نہیں بڑھتی، تو جناب یہ جو تیل کی قیمتیں ہیں یہ بہت اوپر چلی جائیں گی. اور بہت سارے یہ جو میں نے جو اس تیل کی مارکیٹ کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ بیسیکلی ایک سوچی سمجھی لڑائی ہے، اور اس میں پروڈکشن کو نہیں بڑھایا جائے گا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تھوڑا سا پروڈکشن کو نہیں بڑھایا جائے گا، اور یہ اب اکانومی اب بہتر طریقے سے ہو رہی ہے. امریکہ نے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے 4 جولائی میں بہت ساری پابندیاں اٹھا لی ہیں. برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا اگلے ہفتے، یعنی 12-13 جولائی کو فیصلہ کرے گا، اور 19 جولائی کو وہ بالکل ہر طرح کی پابندی اٹھا سکتے ہیں. تو بزنس نارمل، تیل کی زیادہ ضرورت ہوگی تو اگر پرائسز بڑھ جائیں گی تیل کی تو جو ممالک ہیں ابھی ان کو اب پروفٹ آف مارجن بھی زیادہ ہو جائے گا. تو ایک دفعہ پلان یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، اخبارات کو، انٹرنیٹ کو، اور بہت سارے جو آئل ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کر کے جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ چاہتے یہ ہیں یہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کہ تھوڑی سی قیمت بڑھ جائے، پھر اس کے بعد پروڈکشن کو آگے کر دیں گے اور بظاہر یہ میٹنگ نہ ہو. تو یہ ایک ایسا سینیریو ہے جس میں پروفٹنگ، منی میکنگ، عوام کا کوئی خیال نہیں ہے. تو یہ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک کس طرح کی چیز ہے کہ یہ ہونے والی ہے. دوسرا میں نے آپ سے کہا کہ ایران اور پاکستان کے بیچ میں بہت زیادہ تعاون میں اب اضافے کا امکان ہے. وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کر لیا، اور انہوں نے جو رئیسی جو صدر الیکٹ ہیں ایران کے ان سے بات بھی کی ہے، اور خاص طور پر مہاجرین کو جس طریقے سے، ریفیوجیز کو جس طریقے سے ایران نے سیٹل کیا کہ بارڈر کے ساتھ ولیجز بنائے بڑے سٹرکٹ، اور وہاں پہ تقریباً 8 لاکھ ریفیوجیز رہ رہے ہیں. تو پاکستان نے بارڈر نہ کھولنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اگر بہت زیادہ دباؤ بڑھ گیا جیسا کہ افغانستان سے خبریں آ رہی ہیں تو ایران کے تعاون سے پاکستان کے علاقے میں ان کے ماڈل کو دیکھتے ہوئے ویسے ہی ریفیوجیز کیمپ بنائے جائیں گے، وچ از ویری انٹرسٹنگ. ایران اور پاکستان کے بیچ میں جو تعاون ہے، بڑھتا ہوا تعاون، ہمارے لیے، خطے کے لیے تو بہت بہتر ہوگا، لیکن ڈیفینیٹلی امریکہ اور مغرب جو ہے وہ اس حوالے سے شاکی ہوں گے. لیٹس سی ہاؤ اٹ انفولڈز. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.